السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ فواد چودھری صاحب کی اہلیہ ہبہ فواد کا ایک اور پھڈا ہو گیا ہے۔ کس بات پر ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ تو پھر وہی صاحب آپ نے ایک کام اچھا کیا کہ انٹرو میں یہ نہیں کہا کہ کس سے ہو گیا پھر پھڈا ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ ان کا جو پھڈا ہو رہا ہے وہ بار بار ہو رہا ہے فیصل چودھری صاحب سے، فواد چودھری صاحب کے چھوٹے بھائی سے۔ ایون فراز چودھری صاحب سے بھی ان کا پھڈا ابھی نہیں ہوا، لیکن ہوتا رہا ہے، ہو چکا ہے۔ ہبہ صاحبہ جو ہیں وہ اب کیوں پھڈا کر رہی ہیں، یا فیصل چودھری صاحب اب بھی کیوں جھگڑ رہے؟ اس بار تو باقاعدہ فواد چودھری صاحب بیچ میں آئے اور ان کے سامنے ہوا یہ تو، یا میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ فیصل چودھری صاحب اب بھی کیوں جھگڑ رہے ہیں، دونوں کا اگر آپ بیلنس بھی رکھیں تو میری سمجھ میں اب ریزن نہیں آ رہی۔ پہلے تو ہبہ صاحبہ ایک ریزن بتا رہی تھی، وہ پولیٹیکل تھی، کہ سیاست میں جو مقام فواد چودھری صاحب کے پاس ہے اس مقام کو فیصل چودھری صاحب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، وہ مقام فواد چودھری صاحب کے پاس کس جماعت سے تھا؟ پی ٹی آئی سے۔ فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی کا حصہ اب نہیں ہے۔ کیا فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کا دوبارہ حصہ بن سکتے ہیں؟ مشکل ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ فواد چودھری صاحب جو ہے ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے، بن بھی سکتے ہیں۔ جیسے ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ نے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی تو ان میں فواد چودھری صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی شامل تھیں، اور اسد عمر صاحب بھی شامل تھے۔ لیکن فواد چودھری صاحب نے جس انداز سے پی ٹی آئی چھوڑی ہے تو ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان کو واپس آنے دیا جائے، وہ چپ رہے نا۔ ہاں، یہ ان کے کیس میں پازیٹیو تھا، یہی کہ پازیٹیو جو ہے اسد عمر صاحب کے کیس میں بھی تھا۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو، عمر صاحب نے انٹرویو دیا کاشف وپاسی کو، ہاں لیکن اینٹی پی ٹی آئی تو کچھ خاص بولی نہیں، تو عمران خان صاحب کو دونوں سے، فواد چودھری صاحب سے بھی اور اسد عمر صاحب سے بھی امید بھی بہت زیادہ ہوگی نا، یعنی باقیوں کے مقابلے میں، کسی بھی عام بندے کے مقابلے میں دونوں سے امید زیادہ ہوگی۔ کمنگ بیک ٹو دس پھڈا، فواد چودھری صاحب کو ایک بار پھر لایا گیا تھا عدالت، جی، اور ایک بار پھر ان کی اہلیہ اور بھائی آپس میں الجھ پڑے۔ فیصل چودھری وکیل قیصر امام سے بات کر رہے تھے کہ ہبہ فواد کی مداخلت پر دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی۔ ہبہ فواد نے کہا کہ قیصر امام کو اپنا کام کرنے دیں، وہ پروفیشنل وکیل ہیں، جس پر فیصل چودھری نے کہا تم بک بک کرتی ہو۔ ہبہ نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم ہر کسی کے ساتھ بک بک کرتے ہو۔ اب دیکھیے، یہ ایک تو دونوں ظاہر ہے کہ بچے تو نہیں ہیں نا، ذرا دونوں شعور رکھتے ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں چیزوں کو۔ دونوں کا ایکسپوجر مجھ سے، آپ سے، یا ہم میں سے کسی سے بھی بہت زیادہ ہے، پالیٹکس میں بھی اور باقی تمام چیزوں میں بھی، تو دونوں کو سمجھ بہت ہو۔ لیکن یہ لڑائی مجھے لگتا ہے کہ سیاست سے کہیں آگے ہے۔ اچھا، یہ لڑائی فیملی میں کچھ، دیکھیے میں حیران اس لیے ہوں نا کہ جب تک الیکشن سے پہلے ہو رہی تھی تو یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فواد کی سیاسی جگہ لینا چاہتے ہیں، یہ الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہبہ صاحبہ یہ کہتی تھی، مجھے انہوں نے انٹرویو دیا، میرا انٹرویو جو تھا وہ ان کا فواد چودھری صاحب کی سیاست کے حوالے سے زیادہ تھا، فیصل چودھری صاحب کے حوالے سے کم تھا، لیکن تب بھی مجھے یہ ہوا کہ آپ کیوں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، فواد چودھری صاحب لوٹے ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کو وہاں رکھتے ہیں کہ وہ لوٹے ہو گئے، یہ ہو گیا ہے۔ ظاہر کہ فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات تھے، تو صحافیوں میں بہت سے لوگوں میں وہ مقبول بھی ہیں یا ان کے لیے ہمدردیاں موجود ہیں، مگر ایک عام برگر جو ہے وہ تو ایسے دیکھتا ہے نا کہ وہ باقی تمام لوگوں کے لیے نکال لیتا ہے چھرا کہ اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور عمران خان صاحب جو ہے بس صرف عمران خان کے ساتھ، وہ عمران خان پہ آپ تنقید کر دیں تو وہ آپ کو اڑا کے رکھ دے گا، لیکن اگر آپ باقیوں کی بات کریں تو کوئی ویلیو بھی نہیں دے گا۔ اور باقی لوگ اگر عمران خان سے الگ ہوا کوئی کچھ تو پی ٹی آئی کے ورکرز اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ فواد چودھری صاحب کے کیس میں بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اچھا، اس کے بعد فواد چودھری نے اپنی اہلیہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر انہیں خاموش کرایا۔ ہبہ فواد چودھری کے ماموں کے ساتھ بھی تلخ کلامی ہو گئی، یعنی کہ ایک ساتھ دو پھڈے ہو گئے، اور فواد چودھری کی اہلیہ نے کہا کہ آپ بھی فیصل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جس پر فیصل چودھری نے کہا بکواس بند کرو، بزرگوں کے ساتھ کس طرح بات کر رہی ہو۔ ہبہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بزرگ تو بزرگ بن کے رہیں، بکواس تم کر رہے ہو۔ اچھا، اب دیکھیے اگین فیصل چودھری صاحب جو ہیں وہ کس چیز سے روک رہے تھے انہیں کہ ماموں سے ایسے بات مت کرو کیونکہ ماموں بڑے ہیں۔ جی، ہبہ صاحبہ جو ہیں وہ بڑے بھائی کی
مسز ہیں. صحیح ہے. تو رشتے میں ہبا صاحبہ, مجھے نہیں پتا عمر کا کیا فرق ہوگا, لیکن رشتے میں ہبا صاحبہ جو ہیں وہ فیصل چودھری سے بڑی ہیں. تو فیصل چودھری صاحب کو بھی لحاظ اس بات کا بھی کرنا چاہیے تھا کہ رشتے میں بڑی ہیں, اس بات کا بھی کرنا چاہیے تھا کہ باہر ہیں, پبلک میں ہیں, اس بات کا بھی کرنا چاہیے تھا کہ خاتون ہیں تو گھر کی خاتون کرنا چاہیے تھا. احترام اور بڑھ جاتا ہے. نہیں وہ عدالت میں غیر, وہ تو ہر جگہ ہی ہونی چاہیے. اچھا پھر اب کیمروں کے سامنے پبلک میں تو وہ کرنا چاہیے تھا نا, نہیں کیا. اچھا یہ شروع آج ہبا صاحبہ نے کیا تھا. ہبا صاحبہ کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا کہ گھر کی ایک چیز ہے یا جو بھی ہے, مطلب یہ میں تو کہتا ہوں یہ پالیٹکس کی ہے, گھر کی ہے, جائیداد کی ہے, پتہ نہیں کس چیز کی ہے, کیا چل رہا ہے پیچھے نہیں پتا, لیکن کم از کم یہاں چھوڑ. لیکن یہ سارٹ آؤٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا فواد چودھری صاحب باہر نہیں ہے اس لیے؟ دیکھیے فواد چودھری صاحب باہر ہوں گے تو ہبا صاحبہ کو ان لوگوں سے بات کرنے کی شاید ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اب جب وہ عدالت آتی ہیں تو ہبا صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ فواد کے باہر نہ آنے کے پیچھے یہ لوگ ذمہ دار ہیں, یہ لوگ وہ ایفرٹ ہی نہیں کر رہے کہ فواد باہر آ سکے, اور کئی دفعہ جو فواد کو باہر لانے کی ایفرٹس ہیں ان میں یہ لوگ ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں. اچھا, اور اس کے بعد فواد چودھری کے ماموں فیصل چودھری کو پکڑ کر احتساب عدالت سے باہر لے گئے, جبکہ فواد چودھری نے کہا کہ فیصل یار جب آتے ہو پنگا ہو جاتا ہے, تم جب آتے ہو پنگا ہو جاتا ہے. یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی ہبا فواد اور فواد چودھری کے درمیان تلخ کلامی کا واقعہ پیش آیا تھا فیصل چودھری کے درمیان. ہاں اب دیکھیے فواد صاحب نے کیا کیا ہے, مطلب انہیں بھائی کو بھی ناراض ظاہر ہے کہ نہیں کرنا. بندہ فیملی میں یہی کرتا ہے نا یار, سب کو ساتھ لے کر چلے. تو اہلیہ کا انہوں نے منہ پکڑ لیا. جب بھائی نے پھر کیا تو انہوں نے بھائی کو بھی کہا یار تم کیوں پنگے کرتے ہو, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھائی کو بھی چپ کرایا. یہی وہ بندہ کر سکتا ہے, سیاستدان, ٹھیک ہے نا, وہ یہی کر سکتے تو وہ یہی کر رہے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ان کی ذمہ داری ہے, وہ کر رہے ہیں. اب یہ جو میڈیا پہ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں بیٹھ کے, یہ میڈیا پہ ایک جوسی سبجیکٹ کی شکل میں آ جاتا ہے کہ ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں, ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور یہ ایک پرومیننٹ آدمی کا اس وقت کیس ہونا چاہیے. فواد چودھری اب تک قید ہیں, کیوں قید ہیں, باہر کیوں نہیں آ رہے؟ تو ڈیمیج کون کر رہا ہے؟ دونوں مل کے فواد چودھری کے اس کیس کو ڈیمیج کر رہے ہیں کہ یار یہ بندہ اس وقت کیوں اندر ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی ارجمن صاحب نے کیا کہا تھا فواد چودھری صاحب سے, جج ارجمن صاحب نے, انہوں نے کہا کہ وکیل کی طرف سے کہا گیا کہ الیکشن بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, حکومتیں بن رہی ہیں, فواد چودھری کو چھوڑ دیں, اب کیا کرنا ہے, کیا نکالنا ہے اس کیس میں سے, ان سے رجوع کریں جنہوں نے آپ کو پکڑا تھا, جنہوں نے رکھا ہوا ہے. تو فواد چودھری کو چھوڑ دیں, انہوں نے کہا جنہوں نے رکھا ان سے رجوع کریں. تو عدالت بھی یہ بات کر رہی ہے, اور عدالت باقاعدہ مذاق اڑا رہی ہے. اس کو ہائی لائٹ کرنے کی, اس کو خبر میں لانے کی, اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ فواد چودھری اب بھی اندر کیوں ہے. اچھا ویسے اس پر بات ہم جب کر رہے ہیں پھڈے پر, تو وہ تو پیچھے رہ گئی. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, جس چیز پر بات ہونی چاہیے وہ چیز بیک برنر پر ہے, اور آگے کیا چیز آ رہی ہے کہ پھڈا ہو رہا ہے. پھڈے کی کوئی ویلیو ہے, کوئی اوقات ہے, کوئی حیثیت, اور کس معمولی بات پہ ہے کہ آپ مداخلت کر رہے ہیں. اچھا نہیں دیکھیے نا, فواد چودھری صاحب کی اہلیہ کے لیے ظاہر ہے کہ بڑا ایشو ہے کہ وہ یہ الزام لگانی ہے کہ میرے شوہر کے بھائی, میرے دیور میرے شوہر کو باہر نہیں آنے دے رہے, یہ رکاوٹیں کریٹ کر رہے ہیں. اچھا ان کے بھائیوں کے لیے بڑا ایشو ہوگا, لیکن یہ فواد چودھری صاحب کے لیے بھی بڑا ہونا چاہیے نا, پھر تو ان کو بھی, وہ خود وکیل ہیں. اب یہ لڑائی آگے ہے, فواد چودھری صاحب کا کیس کے میرٹس, اس کی کوریج, وہ تمام کی تمام پیچھے. ایک اور چیز ہے, فیصل چودھری صاحب نے ایک انٹرویو دیا دنیا نیوز کے محمد اشفاق صاحب کو. اشفاق صاحب نے ان کو روک کرنا کہ بھابھی آپ کی جو ہے وہ لڑ رہی ہیں آپ سے, کچھ ہو رہا ہے. تو وہ عدالت سے باہر آئے تھے لاہور ہائی کورٹ سے, لاہور میں. تو انہوں نے کہا یار بہن ہے ساڈی, وہ یار ادا خاوند جڑا ہے وہ قید چ پریشان ہے یار, میں نہیں گل کرتا یار, ایک کار دا معاملہ ہے, میں نہیں گل کرتا. خاتون ہے یار, زنانی ہے, پریشان ہو جاتی ہے یار, ہو جاتا ہے. اتنی زبردست تعریف ہوئی تھی فیصل چودھری صاحب کی کہ یار یہ ہونا چاہیے رویہ ایک خاتون کے معاملے میں, ایک گھر کے معاملے میں ہینڈل کرنے کا, چیزوں کو لے کر آگے بڑھنے کا, چلنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے. اب وہی فواد چودھری کے بھائی اس وقت کیا کر رہے ہیں, تم بک بک کرتی ہو, اب بھابھی ہیں یار, خاتون ہیں, بک بک کرتی ہو, تم چپ کر جاؤ, تم بکواس کرتے ہو, تم ہمیشہ ہر ایک سے بکواس کرتے ہو. یہ چل رہا ہے دونوں طرف سے. اب یہ عجیب ہے, اور یہ ایک تماشا بنا ہوا ہے میڈیا کے لیے, جوسی سٹوری ہے,
اس کو ڈسکس کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کیس کے میرٹس کو ڈسکس کریں. ان لوگوں کو خود کیوں قید ہیں ویسے؟ فواد چودھری صاحب جو ہے وہ کیوں قید ہے جج ارجمن صاحب نے بتا دیا ہے, تو وہ جواب ہے فواد چودھری صاحب کے کیس میں کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے. اگر اس میں کچھ ہوتا تو وہ اب تک آ چکا ہوتا. فواد چودھری صاحب جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. آپ فواد چودھری صاحب کے معاملے میں ایک اور چیز ہے کہ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب شاید 9 مئی میں بھی ڈال دیا جائے گا, جس طرح سے مجھ پر کیسز بن. لیکن آپ کو حیرت ہوگی اگر ان کو ڈال دیا جائے گا؟ نہیں, آپ کو ہوگی, مجھے تو نہیں ہوگی. تو میں تو کہہ رہا ہوں دیکھیے 9 مئی کے مقدمات میں سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں نامزد ہیں, مقدمات ہیں, نامعلوم افراد ہیں. ان نامعلوم افراد میں کسی کو بھی کسی بھی جگہ ڈال دیا جائے تو کیا ہو جائے گا. پولیس جو ہے وہ چلا رہی ہے ان کو, وہ ڈال دے گی. 10 مہینے آج اب 10 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. تو 11 تاریخ ہو رہی ہے اور یہ معاملات چل رہے ہیں. بھائی چالان پیش ہوتا ہے, معاملہ آگے چلتا ہے, عدالت پوچھتی ہے. یہاں عدالت بھی نہیں پوچھ رہی, پولیس سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ بھائی کر کیا رہے ہو, اور چل رہا ہے. عدالت کوئی انٹروین نہیں کر سکتی ویسے؟ 18 مارچ کے لیے ویسے گزارشات کی گئی. وہی آسان ترین بات ہے. ہم ایک کہتے ہیں ایک زمینی حقیقت ہے, ایک آئینی حقیقت ہے, قانونی حقیقت. اور زمینی حقیقت آئینی حقیقت پر حاوی ہے. ہاں, قانونی اور آئینی حقیقت یہ ہے کہ عدالت کو اب تک انٹروین کر لینا چاہیے تھا. زمینی حقیقت یہ ہے کہ عدالت انٹروین نہیں کر رہی. That's it. یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.